صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ سے اس تقریر کو، اس گفتگو کو، اس مجلس کو خطاب کر رہے ہیں، اس آیت سے آپ سب اچھی طرح پہلے سے باخبر ہیں، جس کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ اسے آیہ تطہیر کہا جاتا ہے. آیہ تطہیر. جب کہ ہم لوگ اس آیت کے جس فقرے سے بات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ پوری آیت کا ایک فقرہ ہے آخری. 4 آیات مسلسل ایک بات کو پیش کر رہی ہیں. ان میں سے اس آیت کا یہ آخری حصہ ہے، اور اس کو ہم اور آپ پوری دنیا میں آیہ تطہیر کے نام سے جانتے ہیں. کون ہے اس مجمع میں یا جہاں بھی ہیں آپ جو حدیث قصہ سے واقف نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بھی اہم پروگرام ہوگا، اس میں حدیث قصہ، حدیث بیان کو کہتے ہیں، قصہ چادر کو کہتے ہیں. چادر کا قصہ، چادر کا واقعہ، چادر کا بیان. حضور کے ساتھ جو زندگی میں ہم کو 2 مرتبہ چادر کا ذکر ملتا ہے. ایک مرتبہ اعلان نبوت کے ساتھ، اور ایک مرتبہ تمام اہل بیت اطہار کے جمع ہونے کے ساتھ. 2 موقع پر. دوسرا واقعہ اتنا زیادہ مقبول اور محبوب ہے کہ پہلا واقعہ جو حضور کے ساتھ چادر کا ہے اسے ہم کم جانتے ہیں. آئیے آج اس کو بھی ہم کہہ لیں اور اس واقعے کو بھی کہہ لیں. پہلی بات اس وقت ہے کہ جب حضور کو حکم ملا بارگاہ رب سے کہ اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن حضور کو نبوت ملی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حضور 40 سال کے سن تک نبی نہیں ہیں اور 40 سال کے سن پر آپ کو نبوت ملی. یہ ایک غلط خیال ہے. جیسے حضرت موسیٰ کے لیے کہ وہ جب گئے پہاڑ پر تو نبوت ملی. یہ سب ہم لوگوں کے خیالات ہیں، روایات ہیں. ان میں سے ایک کو دوسرے سے ملا کے ہم بات کو پوری طرح، بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آپ سب کی نہیں. حضرت موسیٰ بھیڑیں چرانے گئے، بھیڑ کو لینے گئے، یا اپنی شریک حیات اپنی زوجہ کے لیے آگ لینے گئے، سردی بہت تھی. بے شک واقعہ صحیح ہے
آگ لینے گئے. قرآن کریم اس کو بیان کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، موسیٰ نے جب اپنے اہل سے کہا انی آنست نارا، میں آگ محسوس کر رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں. سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، میں وہاں سے تمہارے لیے ایک آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں جس سے تم سردی کو دور کرنے کے لیے تاپ سکو. لوگوں نے کہا آج نبوت کا اعلان ہوا. یہ غلط کیا ہے؟ آپ اپنی بیوی صفورہ کو لے کر آ رہے ہیں، آثار حمل ظاہر ہوئے، پہاڑ پر سامنے آگ دکھائی دے رہی ہے، سردی سفتے میں جاؤں آگ لے آؤں. اب وہاں پہنچے تو وہاں لوگوں نے سمجھا نبوت مل گئی. نبی ہیں وہ، یہ نہیں خیال کرنا چاہیے. ہر نبی شروع سے نبی ہے. خود حضرت موسیٰ کے لیے دلیل دے دیتا ہوں آپ کو، میں قرآن ہی سے دلیل دوں گا. ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کرتا. جو کچھ بھی ہے یا قرآن کریم ہے یا حدیث ہے یا تاریخ ہے، آپ جانتے ہیں، یہ میری عادت ہے. یہاں بھی میں آپ کو، جب پہاڑ پر جا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کو نبوت آج مل رہی ہے. آئیے میں دوسری جگہ آپ کو لے چلتا ہوں. قرآن اٹھائیے گا، مل جائے گا آپ کو. جہاں حضرت موسیٰ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، فرعون ان کو قتل کرا دے گا، فرعون اور اس کی فوجیں ان کو مار ڈالیں گی، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا. وہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ سب جانتے ہیں کہ خواب دیکھا، شام کی طرف سے ایک شعلہ اٹھ کے آ رہا ہے. وہ تو جلا دیا اس کی پوری حکومت کو. پیشن گوئی کرنے والوں سے پوچھا جو فور کاسٹ کرتے ہیں، میں نے ایسا خواب دیکھا. انہوں نے کہا کہ یقیناً ادھر سے کوئی آئے گا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. وہ پریشان ہوا. دعویٰ ہے کہ میں خدا ہوں. جس کو خدائی کا دعویٰ ہے وہ اتنا ڈرپوک ہے کہ ایک آنے والے بچے سے ڈر رہا ہے کہ وہ اس کی خدائی کو ختم کر دے گا. ایسا خدا بھی کس کام کا جو اپنی ہی حکومت میں ایک آنے والے بچے سے ڈر جائے، مگر وہ ڈر رہا ہے. فوجوں کو حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا، اب کسی کا کوئی بچہ ہونے نہ پائے. جو ہو چکے چھوٹے بچوں نے مار دیا جائے، جو ماؤں کے شکم میں ہیں ان کو بھی مار دیا جائے. حضرت موسیٰ کی ولادت ہو چکی ہے، بہت کم سن ہے. ہر طرف فرعونی فوجیں جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو مار رہی ہیں، بچوں کو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. ہم قرآن کی آیت سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی ماں ایک تنہائی میں اپنے بچے کو لیے ہوئے اس بات پر فکر مند ہے کہ یزیدی فوجیں، وہ اگر فوجیں فرعونی آ جائیں گی تو مار دیں گی بچے کو. خیال یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا صندوق بنا دیں، اس میں ان کو لٹا کر چھوڑ دیں. کوئی اور پال لے گا، کہیں صندوق جا کے کنارے لگے گا، وہ پال لے گا. یہ بڑا قصہ لمبا ہے، اسے میں چھوڑ رہا ہوں. کیسے بنا، کیا ہوا، کیا نہیں، وہ چھوڑیے. آ گیا صندوق، ایک چھوٹا سا صندوق جس کو تابوت کہہ لیجیے، اس میں لٹا دیا گیا حضرت موسیٰ کو. اب وہ اس کو دریا میں ڈالیں کہ نہ ڈالیں، ڈالیں کہ نہ ڈالیں، اس تردد میں. میں اپنے اس مجمع سے کہہ دوں، میں اس جگہ کو دیکھ چکا ہوں، اس پانی کو خود پرسنلی ذاتی طور پر. وہ ایسٹ افریقہ میں لیک وکٹوریا کہلاتا ہے.
سوڈان سے گزرتے اس کو دریائے نیل کہنے لگے، مصر میں جاتے جاتے نیل ندی کہلاتا ہے۔ اس کو میں نے بہت پہلے 1956 میں ایک فیری پر بیٹھ کے، تو ہماری موٹر بھی رکھی گئی، ہم بھی آئے اور پار کیا گیا۔ جب اس ندی کو، اس دریا جو ایک جھیل ہے بہت بڑی، جب اس پر ہم لوگ گزر رہے تھے تو میرے چاروں طرف اس فیری کے، جس پر موٹر بھی ہے، ہم لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے دریائی گھوڑے اپنے منہ کھولے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ڈر لگ رہا تھا، ان کے چہرے بڑے بڑے منہ کھولے ہوئے، بھاپ نکل رہی، لگتا تھا کہ یہ آگ نکل رہی ہے۔ دوسرے کنارے پر پہنچے تو مگرمچھ بہت پڑے ہوئے تھے، کروکوڈائل، ان کو بھی ہم نے دیکھا، فوٹو بھی لیے، بچپنا تھا ہمارا، فوٹو بھی لیے۔ یہ بات ہے معلوم ہے، یہی نیل ندی بنتی ہے۔ اب میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا آنکھوں دیکھا ہوا ہے کہ سمندری خطرناک جانور اس میں کتنے ہیں، اتنے خطرناک جانور ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو لیے ہوئے ہے کہ ان کو اس صندوق میں رکھ کر اس پانی میں ڈال دو۔ اب آپ خیال کیجیے، میں اپنے آنکھوں دیکھا بیان کر رہا ہوں کہ اتنا خطرناک ہے پانی وہ۔ کیا ماں نہیں جانتی کہ جیسے ہی صندوق کو پانی میں ڈالیں گے چاروں طرف خطرناک جانور ہیں؟ آیا فرعون کی آنے والی فوجوں کے سے ڈریں، جس کی ابھی پتہ نہیں کہ آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن پانی تو سامنے ہے، ڈالتے ہی پہلا خطرہ سامنے ہے، اس کا امکان ہے کہ آئیں گی کہ نہیں، اور یہ بھی وہ دیکھ رہی ہیں۔ کیوں؟ ابھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے، یہ بھی وہ دیکھ رہی ہیں پانی بہت خطرناک ہے۔ اب قرآن نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے مادر موسیٰ، ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پر، اگر ممکن ہے پہلے تم اس کو غذا دے دو، أَنْ أَرْضِعِيهِ، اس کو غذا دے دو، اور اس کے بعد اگر تمہیں کچھ ڈر ہے تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دو اس بچے کو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈرو نہ غمزدہ ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بات کا جملہ بھی بعد میں کہوں گا، ہم اسے تم تک پلٹائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اس حکم پر پانی میں ڈال دیا، اس خطرناک پانی میں۔ کیوں ڈالا؟ کیوں ڈر نہیں لگا؟ میں قرآنی تفسیر کے حساب سے بات نہیں کر رہا ہوں، جو قرآنی واقعات اس کے اندر سے ایک بات نکال کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے نہیں لکھا، کسی نے نہیں کہا، میری عقل کہہ رہی، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تم ڈرو نہیں، میں اسے پلٹاؤں گا، ہم اسے پلٹائیں گے۔ پہلے اس کو غذا دے دو، پہلے غذا دے دو اس کو، وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اس کے بعد اگر تمہیں ڈر ہے کہ فرعونی فوجیں آ کے مار دیں گی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کے سامنے پانی اس میں ڈال دو۔ کیوں ڈال دیا؟ ڈال دیا حضرت موسیٰ کی ماں نے، کیوں ڈال دیا؟ اور اس وحی پر یقین کیسے کر لیا کہ وہی ہے؟ میرا مجمع غور کرے، ہوا کیا؟ جانتی ہیں حضرت موسیٰ کی ماں کہ بچہ روتا ہے۔ حضرت موسیٰ اتنے چھوٹے ہیں لیکن کسی وقت بھی رو نہیں رہے، رونے کی آواز بلند ہوگی، فرعون تک خبر پہنچے گی ایک بچہ وہاں اس محلے، اس مکان، اس جگہ ہے جو رو رہا ہے بچہ ہے۔ یہ رونا دلیل بن جائے گا کہ ایک بچہ وہاں ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے کے لیے یہ نہیں جانتی کہ یہ نہیں رو رہا ہے، یہ نہ رونا ہی اس کا ان کے لیے ثبوت بن رہا ہے کہ ان کے رونے پر جس نے قابو رکھا ہے وہ ان کو بچائے گا۔ عقل میں آ رہا ہے۔ اب اگر وحی آئی
فرشتہ آیا، ملک آیا، کسی طرح بھی القا ہوا، وہ اوحینا، ہم نے وحی کی، ڈال دو پانی میں، اب آئیے اس سن پر نبی ہیں کہ نہیں، رسول ہیں کہ نہیں۔ یہ کہنا کہ پہاڑ پر گئے تو رسالت مل گئی، نبوت مل گئی، وہاں کیا ملا وہ بتاتا ہوں۔ یہاں کیا ملا؟ حضرت موسیٰ کی مت فالقی ہے فی الیم، پانی میں ڈال دو، ڈرو نہیں، رنجیدہ نہ ہو، انا رادوہ الیک، ان کو ہم تم تک پلٹائیں گے۔ اب آئیے، وجاعلوہ من المرسلین، یہ نہیں ہے کہ نجعل بنائیں گے، نہیں، وجاعلوہ، اور ہم نے ان کو رسول قرار دے دیا ہے۔ کم سن ہے، تابوت میں صندوق میں لٹائے جا رہے ہیں، وہاں سے آواز آ رہی ہے، ان کو ہم نے رسول بنا دیا ہے۔ تو کم سن میں حضرت موسیٰ رسول ہو جائیں اور ہمارے نبی 40 سال کے سن پر نبی بنیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ بات یہاں ختم ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ کی دلیل سے۔ حضرت عیسیٰ، پوری قوم چلی، یہ کیا ہے؟ آپ کوئی شوہر آپ کا نہیں، آپ کی گود میں بچہ کیسے؟ حکم ہوا جب یہ آئیں تو اشارہ کرنا کہ میں چپ کے روزے سے ہوں، خاموشی کا روزہ ہے، اس سے پوچھو۔ آئی قوم، اے مریم جی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن نے کہا اشارہ کیا۔ ہم پوچھتے ہیں یہاں بھی کہ حضرت مریم کو یہ یقین کیسے ہے کہ یہ بچہ بولے گا؟ کیونکہ اب تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بولے ہیں، بولنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن قوم آ گئی تو کہا کہ جب قوم آئے تو تم چپ رہنا، کہنا اس سے بات کرو۔ کیا حضرت مریم کو یقین ہے کہ جیسے ہی قوم آئے گی میں کہوں گا بات اس سے کرو، اشارہ کروں گی میں، یہ بولے گا بچہ؟ ابھی تک تو بولا نہیں۔ یہ یقین کہاں سے ہے؟ یہ یقین اس بات پر ہے کہ جس نے یہ بچہ مجھ کو دیا ہے اس کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اس کے لیے کہنا۔ تو ایک ماں یہ جانتی ہے کہ میں جس کے اشارے پر ہوں وہی بچائے گا اور یہی بچہ بولے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور یہی ہوا، یہی ہوا، اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قوم گھبرائی، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو گہوارے میں لیٹا ہوا ایک بچہ ہے، گود میں لیٹا ہوا ایک بچہ ہے، ہم اس سے کیا بات کریں؟ پوری قوم کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو مریم کہہ رہی ہیں سچ ہوگا، ہم کیسے بات کریں؟ یہ تو بچہ ہے۔ اپنا الزام لگا رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا بچہ، اس سے بات کرو۔ میں چپ، وہ چپ ہے۔ جب یہ بولے گا تو پوری قوم سمجھ جائے گی کہ حضرت مریم کچھ اور منصب رکھتی ہیں اور گود میں بچہ بھی کوئی اور منصب رکھتا ہے۔ بچے کا کمسنی میں بولنا صرف بولنا نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی حق بات کی تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ اگر بات پہنچ گئی ہو تو ایک صلوات بلند آواز سے پڑھے۔ میں ابھی ثبوت پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ یہی ہوا کہ بولنا شروع کیا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، ابھی اتنے سے ہیں، مجھے کتاب عطا کی گئی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی قرار دیا گیا ہے۔ اتنے سی کمسنی میں حضرت عیسیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ موسیٰ کمسنی میں نبی، عیسیٰ کمسنی میں نبی، اب رسول اتنی کمسنی میں اعلان کرتے تو کون گواہ بنتا؟ کمسنی میں خود اگر اعلان کر دیتے تو کون تھا جس کی آغوش میں ہو اور کہے میں نبی ہوں؟ قرآن تھا، خدا نے انتظام کیا، تم خاموش رہنا 40 سال، تم چپ رہنا اے نبی، ہاں ہم کسی اور کو بھیجیں گے جو تمہاری گود میں قرآن پڑھ کے بتا دے گا۔ جب یہ بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کا بھائی کیسا نبی ہے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ لیکن
رسول کی رسالت کی کمسنی کا بھی کوئی گواہ تو ہو. لوگ 40 سال کے ذہن میں نبی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اور یہ بتا دوں پیشگی آپ سے کہ ابھی 4 مجلسوں میں ممکن ہے کہ آدھ دن میں حاضر نہ رہ سکوں، تو میری طرف سے کوئی اور میں نے کہہ لیا ہے جماعت کے حضرات سے بھی کریں. تو آئیے، بہت ممکن ہے کہ میرے ساتھ میرے فرزند آئے ہوئے جو پرنسپل ہیں نازمیہ کالج میں، شاید ایک آدھ مجلس وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے. ایک صلوات محمد والے میں کیا ہوا؟ حضور ولادت ہوئی. بہت توجہ سے سنیے گا اس کو آپ. حضرت فاطمہ بنت اسد ہمارے مولا کی مادر گرامی، انہوں نے جا کر حضرت ابو طالب سے کہا میں آمنہ کے پاس سے آ رہی ہوں، ان کے یہاں ایک بیٹا ہوا ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں، ایران کے بادشاہ کے محل کے حالات بیان کر رہی ہیں، روم کے بادشاہ، یہ دور دور کے بادشاہوں کے محل کے واقعات حالات بیان کر رہی ہیں. ہوا کیا ہے؟ اگر دنیا میں کسی اور جگہ یہ واقعہ پیش آتا اور کوئی جا کے کسی اور سے کہتا تو بھی گھبرا جاتا. حضرت ابو طالب کو چاہیے تھا کہ کہتے یہ کیسے ہو رہا ہے، چلو دیکھیں. یہ نہیں، یہ تاریخ کے منظر کو یاد رکھیے گا. حضرت ابو طالب جس شان سے لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے رہے. اتنا کہا اسبری صبرا ابشرک بمثل الا النبوہ، 30 سال صبر کرو، میں بھی تم کو ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں، مگر یہ کہ وہ نبی نہ ہوگا. یہ انداز کیا بتا رہا ہے؟ کہ حضرت ابو طالب اتنے باعظمت شخصیت ہیں کہ 30 سال کی مدت کے صبر کرنے کو کہہ رہے ہیں. شمار کیجئے، حضور کی ولادت سے 30 سال کے بعد ہمارے آپ کے مولا علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی. یہ 30 سال کی صحیح مدت کون بتائے گا؟ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر اس کا رشتہ ادھر سے نہیں ہے تو 30 سال کی مدت کیوں کہے گا؟ اور پھر یہ کیوں کہے گا کہ مگر وہ نبی نہ ہوگا؟ اس کا مقصد یہ کہ ابو طالب نے بتا دیا یہ بچہ جو آیا ہے نبی ہے. صلوات محمد علیہ محمد. آئیے، پہاڑ پر حضور ہیں، 40 سال کا سن ہے، آئے چلے واپس. تو تاریخ کا منظر یہ ہے کہ پہاڑ پہ جتنے درخت تھے، جو پتھر تھے، چٹانوں کے بڑے بڑے پتھر جو تھے، ان درختوں کی شاخیں جھک رہی تھیں، تعظیم دے رہی تھی ہمارے حضور کو. شاخیں جھکتی تھیں، پتھر سامنے تھے، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، آپ پر صلوات، آپ بھی سلام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ. صلوات کی آوازیں بلند ہیں اور حضور آہستہ آہستہ اتر رہے ہیں. گھر آئے، خدیجہ وہ مجھے چادر دو، مجھے سوف لگ رہا ہے، سردی لگ رہی ہے. چادر لے کے آرام کیا. باقی واقعہ یہاں کے یہیں چھوڑتا ہوں، آگے کی بات آئیے. یہ پہلی بار حضرت خدیجہ کی چادر لے کے آرام کیا نبوت ملتے ہی، یعنی نبوت کا اعلان کرتے، نبوت ہے، نبوت کا اعلان کرتے ہی ہر طرف سے اعلان ہے. پتھر، درخت، شاخیں، زراعتیں صلوات پڑھ رہے ہیں حضور کے اوپر. آئے، چادر لی اور بیان کیا واقعہ ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے. حضرت خدیجہ پہ شہزاد بھائی برقہ بن نوفل کے پاس یہی چھوٹے ہوا. یہ ایک واقعہ ہو گیا. اب آئیے اس کے بعد بہت گزرا. اب حضور تنہا نہیں ہے، گھر میں ایک بیٹی ہے، بیٹی کی شادی ہو چکی. اب ان کے ساتھ ان کے رفیق حیات ایک شخصیت ہے. وہ دونوں بھی اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی
2 بچے بھی اور ہیں، سب مل کر رسول سمیت 5 شخصیتیں ہیں جن کو ہم آپ پنجتن کہتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ حضور آئے، کل خدیجہ سے کہا تھا، آج حضرت خدیجہ نہیں ہے، آج اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ بیٹی انی لاجد فی بدنی ذوقا بالکساء الیمانی وغطینی بہ، وہ اپنی یمانی چادر لے آؤ، مجھے اڑا دو، میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ معاذ اللہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں رسول اور کمزوری؟ میں اس پر کوئی تفسیر میں نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا میرا مجمع سمجھے اس بات کو، یہ کمزوری کسی اور بات کی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے میرا بیٹا آ جائے مجھے طاقت ملے گی، میرا فلاں عزیز آ جائے مجھے طاقت ملے گی، تو یہ ایک طاقت اور ہوتی ہے جو خوشی کی طاقت ہوتی ہے۔ تو حضور نے جب چادر مانگی مجھے کمزوری لگ رہی ہے، انی لاجد فی بدنی ضعفا، تو اب آگے کا واقعہ بتا دے گا کمزوری کیا تھی۔ کمزوری یہ ہے کہ تم مجھ سے کیوں دور کھڑی ہو، کمزوری یہ کہ علی مجھ سے دور کیوں ہے، کمزوری میرا بیٹا حسن مجھ سے دور کیوں ہے، کمزوری یہ کہ میرا بیٹا حسین مجھ سے کیوں دور ہے۔ جب یہ سب آ جائیں گے تو اس قوت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، تو سب مل کر ایک طاقت و قوت تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، میں اتنا یاد دلاؤں آپ کو، آپ نے بہت حدیث کتاب کو سنا ہے۔ اوپر چلیے، آسمانوں کی بلندیوں پر چلیے، میرے ساتھ چلیے، وہاں ایک واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تمام ملائکہ کا سردار تمام ملائکہ کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک آواز آئی، وعزتی وجلالی، میری عزت میری جلالت کی قسم، انی ما خلقت سماء مبنیہ، وہ ساری بات آپ کو معلوم ہے، یہ سب نہیں پیدا کیا الا لاجل ہؤلاء، صرف اس لیے کہ یہ جو سامنے 5 ہیں ان کے لیے۔ تو کیا آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ملائکہ کے سردار نے وہاں پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، والی چادر میں ہے کون؟ میری تو دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا، یہ کون پوچھ رہا ہے؟ جو خود نور سے ہے، مٹی اور خاک سے نہیں ہے۔ وہ نور کا ملک جب نیچے دیکھتا ہے تو دیکھ تو رہا ہے، چادر دکھائی دے رہی ہے، مگر وہ پوچھ رہا ہے یا رب، اے پالنے والے چادر میں ہے کون؟ تو مجھے آپ کہنے دیجیے، وہ چادر بھی اتنی نورانی تھی کہ نورانی ملک بھی اس چادر کے پار نہیں دیکھ سکا کہ کون ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ نورانی ملک، چادر کی نورانیت روشنی اتنی تھی، اگر آپ بھی اس بلب کو دیکھیں اس کے پیچھے کچھ نہیں دکھائی دے گا، ہم اور آپ بلا تشبیہ، وہ تو نورانی ملک تھا، اس کو دیکھ لینا چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ جبرائیل کے نور میں اور اس چادر کے نور میں اتنا فرق تھا کہ نورانی فرشتہ بھی چادر کے نیچے نہیں دیکھ پایا، تو اس سے پوچھنا پڑا کون ہے چادر کے نیچے؟ اب جواب ملا، وہ جواب بھی اس شخصیت کو سامنے رکھ کر دیا گیا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ تعارف کی منزل پر ہم کس کو پیش کر رہے ہیں۔ بتایا گیا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، صلوات اللہ۔ یہاں ایک حدیث میں پڑھا کرتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کروں، آپ خوش ہو گئے، آج میں اسی طرح کی گفتگو کر لوں۔ لوگوں نے رسول سے پوچھا، حضور سے، جلنے والے لوگ تھے، حاسد تھے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ علی افضل ہیں، مولا علی افضل ہیں یا ملائکہ؟ یہ اور اس کے بعد یہ چھوٹی سی حدیث اور ختم گفتگو، آج کی گفتگو ختم۔ یا رسول اللہ علی بہتر ہیں یا ملائکہ؟
روایت میں ہے کہ حضور کے چہرے پر کچھ آثار غصے کے ظاہر ہوئے، تو آپ نے فرمایا سنو، 24 گھنٹے میں زمین سے آسمانوں تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو بارگاہ رب میں اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے علی کی محبت کا واسطہ نہ دے۔ صلوات محمد علیہ۔ اور ان کے چاہنے والوں کے لیے استغفار، اور جو دشمن ہے ان کے لیے نفرت کا اظہار نہ کرے، اور صلوات محمد۔ اس بات تمام ہے۔ جبرائیل آئے، اترے، یا رب پالنے والے اجازت ہے اہبط الی الارض کہ میں بھی زمین پر اتروں۔ یہ فقرہ بھی میرا مجمع یاد رکھے گا، اس طرح آپ کے سامنے پہلی بار بات کر رہا ہوں۔ اہبط الی الارض، میں زمین پر جاؤں، لأکون معہم سادسا، یہ نہیں ہے کہ بات یہاں پر ختم ہو جائے، بہت توجہ کی بات ہے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں پالنے والے اجازت ہے، اذن لی، تیری مجھے اجازت ہے کہ اہبط الی الارض، کہ میں زمین کی طرف جاؤں، لأکون، میں عربی کا ترجمہ آپ سے پیش کرتا ہوں، لأکون معہم، یہیں پہ بات ختم ہو جاتی، میں اتروں جاؤں تاکہ میں ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا لأکون معہم، آگے بڑھایا گیا ایک لفظ سادسا، تاکہ میں ان میں چھٹا بن جاؤں۔ صرف معہم پر رک جاتے تو گویا ان 75 میں شریک ہو جاتے، چھٹا ہو جاؤں، یہ اپنی جگہ ہے، میں اپنی جگہ رہوں گا۔ صلوات محمد علیہ۔ یکون معہم سادسا، میں ان میں چھٹا بن جاؤں۔ اور جب آ گئے تو اب آ کے کیا کہا، اللہ نے آپ سے یہ کہا ہے اور ایسا ہے اور یہ پیغام مجھے کچھ ہے، اور اس کا ضروری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آ جاؤں؟ میں اپنے مجمع سے پوچھتا ہوں، وہاں سے اجازت لے کے آ رہے ہیں جبرائیل، اب کیا ضرورت ہے کہ رسول سے پوچھیں کہ میں آؤں کہ نہ آؤں؟ یہاں دوبارہ اجازت لے کے بتا دیا، یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، جب وہاں سے اجازت مل چکی، یہاں پھر ایک مرتبہ اجازت لیں گے، تب چادر میں داخل ہوں گے۔ صلوات محمد علیہ۔ آخری جملہ سنی آج کی گفتگو ختم، جبرائیل چادر میں آئے، گئے، واپس گئے بلندیوں پر۔ یہ تاریخ سے روایت سے کرتا ہوں، جب جہاں جہاں ملائکہ کی بزمیں تھیں ان کے بیچ سے گزرتے تھے جبرائیل، جا رہے، تو ملائکہ دیکھ کے کہتے تھے، اے جبرائیل، اے سید الملائکہ، اے ہمارے سردار، جب آپ گئے تھے تو آپ میں اتنی خوبصورتی، اتنا حسن و جمال نہیں تھا جتنا اب ہم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو آپ میں بڑا حسن و جمال آ گیا۔ تو جواب دیتے جا رہے تھے، کیسے نہ آئے، اس لیے کہ میں اس چادر میں ہو کر آ رہا ہوں کہ اس سے میرے پاس یہ اور حسن و جمال بڑا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ بس عزیز رہ گیا، اس لیے نبوت ہمیشہ سے ہے، اور یہ شان اہل بیت اطہار کی، ہم سب ان اہل بیت اطہار ہیں، خمسہ نجبہ ان 75 کی اطاعت محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم یہی ہمارا سہارا بنے گا، یہی آخرت پہ کام ہے، اور ہم اس پر خود سے نہیں عمل کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی دعا قبول کرانا ہو تو دونوں طرف ظرف صلوات کر رکھ کر پیش کرو۔ اور میں اس میں مثالاً ایک بات کہا کرتا ہوں، کیوں ہم اہل بیت سے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ ایک صوفی عالم کی ایک مثال ہے جو مجھے ابھی یاد آ گئی، وہ پیش کر دوں۔ اس نے لکھا، خانہ کعبہ کے چاروں طرف اگر ایک چیونٹی چکر کرے تو بڑا وقت لگے گا اسے، لیکن خانہ کعبہ میں کبوتر بہت ہیں جو اڑتے رہتے ہیں، اور یہ میں نے بھی دیکھا کہ کسی نے مجھ سے کہا تو میں بیٹھ گیا مسجد میں، وہاں سے دیکھتا رہا، بہت کبوتر ہیں، وہ جو کفارے کے گیہوں ڈالے جاتے ہیں اس کے بعد بہت کبوتر وہاں چاہتا ہوں، تو وہ اڑتے ہیں، مگر وہ اڑنے کے بعد جب خانہ کعبہ، آپ نے بھی جو حج کرنے گئے ہوں گے انشاءاللہ پھر جائیں تو غور کیجیے گا، جب
کعبے کی چھت پر سے گزرتے ہیں تو چھت پر سے نہیں جاتے، کنارے ہو کے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر کٹ جاتے ہیں، چھت پر سے نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کسی نے کہا، میں نے اس پر غور کیا، کبوتر جو اپنا فضلہ کرتے ہیں تو نجس نہیں ہوتا ہے، پاک طاہر کا کی کثافت نجاست نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ تمہاری یہ نجس تو نہیں ہے کثافت، لیکن یہ بھی کعبے کی چھت پر نہ آنے پائے، اتنا پاک رہے کعبہ۔ جب کعبے کے لیے پرندے تک کو اس کا حکم ہے کہ کنارے سے کٹ کے جاؤ، کہیں اوپر فضلہ نہ گر جائے، چھت پر آئے تو اس کو بھی نہیں گرنا چاہیے۔ جب کعبے کی چھت کے لیے پرندوں تک کو اس کا حکم ہے کہ طہارت ہی طہارت رہے، کنارے ہو کے نکل جاؤ، تب اسی سے دنیا اندازہ کرے۔ جب کعبے کی چھت کے لیے پرندے کو حکم نہیں کہ اوپر سے گزرے کہ کثافت نہ ہو جائے، تو کعبے کے اندر کوئی کیسے آئے گا جب تک کہ پاکیزگی کا نمونہ نہ ہو؟ صلوات محمد و آل محمد۔ تو میں نے اس لیے کہا اور صلوات محمد و آل محمد۔ یہ سست آواز میں صلوات، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ تو بھائی بات تمام ہو رہی کہ خانہ کعبہ پرندوں تک کا اس کا حکم، اور جو طہارت کا منظر ہے یہ بہت کچھ کعبے پر پڑھتا، پورا اشرا پڑھ چکا ہوں لگتا ہوں جامع نازمیہ میں، لیکن یہاں میں آپ سے اتنا کہوں کہ ہمارے پاس طہارت کعبے میں، قرآن میں ہر جگہ طہارت کا حکم، اور ان کے لیے کہا گیا کہ آپ کو پاک رکھے ویسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ہاں دوستو عزیزو، وہی طہارت، وہی کیفیت جو اہل بیت اطہار کے لیے قدرت کی طرف سے انتظام ہو۔ اب اگر جس گھر میں اور قرآن نازل ہوا ہو، قرآن کی 114 سورتوں میں سے 86 سورے مکے میں آئے، 28 سورے مدینے میں آئے، دونوں جگہ جو سورے جہاں اصل مرکز تھا، مکے میں حضرت خدیجہ کا گھر، مدینے میں حضرت معصومہ کا گھر۔ دوستو عزیزو، یہ زمانہ ازاں یاد کیجئے کہ جو مدینے میں گھر ہے سیدہ کا، قبر رسول جہاں ہے، میں نے خود اس کو دیکھا، اور وہاں کے حاجب سے میں نے پوچھا یہ تالے کیوں پڑے ہوئے؟ تو اس نے کہا حاضہ بیت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا گھر تھا۔ جس بیوی کا وہ گھر ہو جہاں قرآن بھی آیا ہو، وہاں جو ہوا وہ مجھے نہیں کہنا ہے۔ اس وقت اتنا کہوں گا کہ اسی مدینے سے ایک وقت آیا کہ میرا اور آپ کا مظلوم امام اپنے پورے گھرانے کو لے کے نکلنے پر آمادہ ہوئے، مدینے کو چھوڑا، بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، انتظام ہوا، اور مدینہ رسول کے بیٹے نے چھوڑ دیا۔ اس لیے ایسا انتظام کر کے نکلے کہ اب واپس نہیں آنا ہے، عورتوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، سب کو لے کے نکلنا، دلیل ہے کہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ اور دوستو عزیزو، اس لیے میں نے محسوس کیا اس بات کو، تو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ خالی روایتی طور پر میں پڑھ کے چلا جاؤں اور بات ہے، لیکن جب محسوس کرتا ہوں تو دل چاہتا ہے آپ سے بھی کہوں، یہاں جہاں عزاداران امام حسین، مدینے سے امام حسین نکلے، ساتھ میں جو لوگ بھی ہیں ان میں نے کسی میں بے چینی، اضطراب نہیں پایا۔ صرف اتنا دیکھا کہ ایک بیمار بچی نے ضد کی ہم کو بھی لے چلی۔ امام نے جواب دیا، بیٹی تم بیمار ہو، میں بعد میں تمہیں بلا لوں گا، تم گھر میں رہو۔ واقعہ چھوٹا سا ہے، مگر اس کو میں آپ کے سامنے کہوں کہ قافلہ آگے بڑھا، کسی نے امام حسین سے کہا، آقا آپ کی بیمار بچی قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ حکم دیا قافلے کو روک دیا جائے۔ قافلہ روکا گیا، امام آگے بڑھے، اپنی بیٹی کو دیکھا، زمین پر ریت پر بیٹھ گئے،
زانو کو بٹھایا، بیٹی تم یہاں تک آ گئیں؟ جواب دیا بابا مجھ کو بھی لے چلیے۔ پھر جواب دیا گیا تھا کسی طرح تسلی اور تشفی کی باتیں کی۔ جواب دیا اچھا بابا تو میں چاہتی ہوں ایک دفعہ سب سے پھر مل لوں۔ تمام ناقے بٹھائے گئے۔ احترام ہے اس کم سن بچی کا کہ سارے ناقے پھر سے بٹھا دیے گئے۔ امام کی کم سن بچی جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے، ایک ایک ناقے کے پاس جاتی تھی، محمل کا پردہ ہٹاتی تھی، اندر بی بی سے روتی تھیں، خدا حافظ کرتی تھیں، خدا حافظ کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہاں آئیں جہاں پر ایک ماں کی گود میں کم سن بچہ تھا۔ آ کر بچے کو لے لیا، یہ میرا بھائی اب میرے ساتھ رہے گا، آپ لوگ جائیں۔ ماں چپ ہے، سب خاموش۔ معصوم بچہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے، بہن اپنے بھائی کو دیکھتی ہے کہ اتنے میں امام حسین خبر پہنچی کہ فاطمہ صغریٰ علی اصغر کو دے نہیں رہی ہے۔ امام خود تشریف لائے، آ کر سمجھایا، دلاسا دیا، تسلی دی، اور تب بیٹی نے اتنا کہا اچھا بابا میں دے دوں گی علی اصغر کو، لیکن ایک شرط پر، جس بیوی کی گود میں خود سے چلے جائیں میں دے دوں گی۔ تاریخ میں اتنا منظر ہے کہ جس کے پاس لے جایا گیا اس نے بلایا، لیکن علی اصغر نے منہ موڑا، اپنی بہن کی طرف دیکھا اور بہن کے پاس بھی جانے سے انکار کیا۔ بالآخر خود امام حسین تشریف لائے، کانوں میں کچھ چپکے سے فرمایا، یقیناً یہی فرمایا ہوگا بیٹا کربلا کی شہادت نامے میں تمہارا نام ہے۔ جیسے ہی کچھ کہا علی اصغر نے اپنے بابا کا چہرہ دیکھا، بہن کا چہرہ دیکھا، ہاتھ بڑھا دیے، امام نے علی اصغر کو لے لیا اور تھوڑی دیر کے بعد تسلی دی فاطمہ صغریٰ کو بچند جملے، اور کاررواں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ جملے آخری ہیں کہ فاطمہ صغریٰ نے جاتے ہوئے منظر کو دیکھا، وہ کاررواں جا رہا ہے، بابا ہیں، ماں ہیں، بھائی ہے، پھوپھیاں ہیں، سب کو جاتے دور دیکھتی رہیں، پلٹ کر آئیں مدینے میں، گھر میں آ کر بیٹھ گئیں، بیٹھ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک مرتبہ چیخ مار کر روئیں، آواز دی امتی زینب، اے میری پھوپھی زینب آپ کہاں ہیں، اے میرے بھائی علی اکبر آپ کہاں ہیں، ایک ایک کو یاد کر کے فاطمہ صغریٰ رو رہی تھی، کوئی تسلی دینے والا نہ تھا۔ سیعلم الذین ظلموا یوم الذین انقلبوا الی اہلہم اور اب حق محمد والے محمد تمام شرکائے مجلس کو ان کی دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو اس پر شہدا پر بیٹھے، جو باہر تشریف فرمائے جہاں جائیں، ان سب کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کے امراض سنیں شفا عطا فرما، جو جہاں جہاں ہماری قوم کے لوگ متفکر ہیں اپنے کے لیے، عزیز کے لیے، میرے ذہن میں بھی ہیں، آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے، دعا یہ کریں گے خدا ان سب کو شفا یاب کر کے ان کے گھر کی طرف واپس کرے انشاءاللہ۔ زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھے، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرمائے۔ آپ سب پھر ایک مرتبہ ان مرحومین کے لیے جن کا ابھی میں نے آپ کے سامنے نام لیا، اب ایک بار پھر سب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت، مرحومہ خیر النساء بھائی احمد سلیمان جبالی اور دیگر مومنین۔ اتنا اور کہہ دوں کہ کل شاید زیادہ تر امکان یہی میں نے کہا ہے جماعت کے بزرگوں سے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، کل بہت ممکن ہے کہ مولانا فرید الحسن پرنسپل ناظم عبد القادر پرسوں سے پھر میں آپ کے سامنے ایک سروات معمول ہوا رہا ہوں۔